ایپیسوڈ 3 میں دکھاتے ہیں شہزادے نعمان کائی قبیلے سے جلد نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ شہزادے نعمان اور ان کی فیملی کی وجہ سے کائی قبیلہ نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ اور ساتھ سلیمان شاہ نے گندگدو کے بجائے ارطغرل کو حلب میں سفیر بھیجنے کی تجویز کی، جس پہ گندگدو غصے میں آ کر سلیمان شاہ سے بدتمیزی کر کے چلا گیا۔ اور کارتویگر نے ٹائٹوس کو شخص کا نام بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی حلب جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 4 کی شروعات شہزادے نعمان کے خیمے سے ہوتی ہے، جہاں وہ کائی قبیلے سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کارتویگر کے سپاہی کوڈوگلو کی مدد سے کائی قبیلے میں آ جاتے ہیں اور نعمان کے خیمے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد افسین پاشا ان کی جان بچاتا ہے، جس میں دلی دمیر کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، پر دلی دمیر کو افسین پاشا کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی شہزادے نعمان کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ افسین پاشا کون ہیں۔ اس کے بعد افسین پاشا نعمان کے خیمے میں جاتا ہے، جس پہ نعمان بہت شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کے بعد افسین پاشا شہزادے نعمان کے خیمے میں جاتا ہے اور تفصیلاً اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں سلجوق سلطنت سے ہوں اور آپ کا بھائی رکن الدین کا سپاہی ہوں۔ ان کے شہید ہونے کے بعد مجھے آپ کے بارے میں علم ہوا اور یوں میں آپ کی مدد کرنے یہاں آ پہنچا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کی کارتویگر سے چھٹکارا بھی دلوا سکتا ہوں، جس پہ نعمان نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر صبح سلیمان شاہ کو حملے کے حوالے سے خبر ملی، جس پہ سلیمان شاہ نے اپنے وزیر دفاع سے سوال پوچھا کہ تمہارے نگرانی میں یہ سب ہوا، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو جواب میں وزیر دفاع نے کہا، شاید ہم میں کوئی غدار ہے جس نے ان سپاہیوں کی مدد کی۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے وزیر دفاع کو سزا کا حکم دیا اور ساتھ کوڈوگلو سے پوچھا کہ واقعی یہاں کوئی غدار ہے، جس کے جواب میں کوڈوگلو نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوپہر میں سلجان خاتون اور گندگدو کی اس بارے میں بات ہوئی، جس پہ گندگدو نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جب تک ارطغرل حلب سے ناکام ہو کر نہیں آ جاتا، جب تک مجھے خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ گندگدو یہ سمجھتا تھا کہ ارطغرل کو سفیر بنا کر حلب میں بھیجنا غلط بات تھی۔ اسی دوران کوڈوگلو گندگدو کے پاس آ جاتا ہے اور گندگدو اس حملے کے حوالے سے پوچھتا ہے، جس کے جواب میں کوڈوگلو بتاتا ہے کہ میں نے کارتویگر سے کچھ وقت مانگا تھا، پر شاید اسے جلدی ہے اپنے قیدیوں کی۔ جواب میں گندگدو اپنے چاچا کوڈوگلو کو رات کی دعوت دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس موضوع پہ ہم رات کو بات کریں گے۔ پھر جنگل میں ارطغرل کی ملاقات ابن العربی سے ہوتی ہے، جہاں وہ ابن العربی اپنا نام بتا کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، ابن العربی کا کریکٹر آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا، جس سے آپ کی سوچ میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ پھر رات ہو جانے کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی جنگل میں آرام کے بعد ایک جگہ سو جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد کارتویگر کے سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور اس کے ساتھی تمام سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، لیکن اسی دوران ترکت تیر لگنے سے زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ ارطغرل کو لگتا ہے کہ اور بھی سپاہی شاید ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ صبح ہونے تک ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، پھر ایک مقام پر قیام پذیر ہوتے ہیں اور ترکت پہ لگا تیر نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں ابن العربی اس مقام پر آ جاتے ہیں، پھر ترکت پہ لگا تیر نکالنے میں مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی زخم پر مرہم بھی لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ پھر کارتویگر کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ اس کے دونوں حملے ناکام ہو چکے ہیں اور ساتھ ٹائٹوس بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور غصے میں کارتویگر کو اس معاملے میں گھسنے کا منع کرتا ہے۔ اس کے بعد کارتویگر اپنے علاقے میں خون خرابے کا ٹائٹوس کو منع کرتا ہے، جس کے بعد ٹائٹوس ارطغرل کو مارنے کا منصوبہ بناتا ہے اور ارطغرل کو حلب میں مارنا چاہتا ہے، جہاں اس کے جاسوس پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اور پھر ٹائٹوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی اور ساتھ ہی ابن العربی رات وہیں گزارتے ہیں۔ اتنی مشکل کے بعد ارطغرل اور ساتھیوں کو ابن العربی واقعہ سناتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ سکے۔ اتنے میں ٹائٹوس اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں ارطغرل کے ساتھیوں سمیت سب موجود ہوتے ہیں اور ارطغرل ٹائٹوس کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، جس پر ٹائٹوس رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو علم دلاتا چلوں کہ اب تک ٹائٹوس کے حوالے سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ٹائٹوس صلیبیوں کا ایک کمانڈر ہے، اور ٹائٹوس اپنے بارے میں سب کو یہ بتاتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور میرا سامان صلیبیوں نے چھین لیا ہے، بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں، اور ساتھ کچھ جھوٹی باتیں بتاتا ہے تاکہ ان کے دل میں میرا شک ختم ہو سکے۔
پھر بعد میں ٹائٹس ان سب سے ان کا نام پوچھتا ہے اور سب اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ بعد میں ارطغرل اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر ٹائٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قیدیوں پہ حملہ کس نے کیا تھا اور ارطغرل کون ہے، اور یوں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔